بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے، ہمیں تو کہیں سے راستہ بھی نظر نہیں آ رہا سوائے تیرے۔ اے اللہ ہمارے حالات تو ہی جانتا ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے، ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، ہم نبیوں جیسا کردار تو نہیں رکھتے لیکن ان جیسا بننے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، صرف تجھی سے امید لگا کر رکھے ہوئے ہیں، تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو الوہاب ہے یا رب، عطا کرنے والی ذات، مجھے بے بس کو بے شمار خوشیاں عطا کر دے یا اللہ۔ اے اللہ پاک تو المجیب ہے یا رب، دعائیں قبول کرنے والی ذات، جن دعاؤں کو تو نے میرے دل میں اتنی شدت سے ڈالا ہے، اپنی رحمت سے انہیں قبول کر لے۔ اور پوری کائنات کے رب، تیرے لیے کیا مشکل ہے، کیا ناممکن ہے، جو تو فرماتا ہے، جس چیز پر تو چاہتا ہے صرف کن کا حکم کرتا ہے اور تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ میرے معاملات پر رحم فرما، تو کہیں مرتبہ بہت اچھا ہونے سے پہلے بہت برا بھی کر دیتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ اور سچا انسان بنانے کے لیے یہ برا بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں کیا برا ہے کیا اچھا ہے جب ہمیں تیری دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک پھر تو جب ہمارے ساتھ تھوڑا سا سختی سے پیش آتا ہے تو پھر ہمیں تیری دی ہوئی نعمتوں کی قدر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے، ہمیں شدت سے دعائیں مانگنا سکھاتا ہے، ہمیں ایک بہترین انسان بناتا ہے، ہمیں رحم دل کر دیتا ہے، ہمیں مضبوط بناتا ہے، ہمارے توکل کو صبر کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ دن بھی آتے ہیں جو خوشیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر شکر ادا بھی کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے دن ہوتے ہیں جو آپ کے سارے معاملات کو، ساری پریشانیوں کو، سارے گزرے ہوئے مشکل وقت کو برے دنوں کی ملہم کا کام کر دیتے ہیں۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ کیسے کیسے مشکل وقت میں سے آپ گزرے ہیں، اور یاد بھی نہیں رہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر نواز دیتا ہے، اس قدر خوش کر دیتا ہے کہ پچھلا گزرا ہوا ہر وقت، ہر مشکل انسان کو بھول جاتی ہے۔ اللہ کا ایک نام الحکیم بھی ہے، جس کا مطلب ہے حکمت والا۔ آج ہم سب کی زندگی میں ایسا ہی کچھ چل رہا ہے کہ ہمیں دیکھ دیکھ کر ایسا لگتا ہوگا کہ آخر ایسا ہم سب کے ساتھ ہو کیوں رہا ہے، ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ نہ ہم خود سے بے شمار سوالات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے سوا کسی کے آگے دعا نہیں کرتے، اللہ سے بھی سوال کرتے ہیں پھر کہ اللہ پاک ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام ہے الحکیم، اس کی بہت زیادہ صفت ہے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ اس کی حکمت کے راز تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جانتا ہے، ہم تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ کائنات کو چلانے کے پیچھے چھپے ہوئے راز ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے غفلت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا رب، ہمارا اللہ تمام عیبوں سے پاک کرنے والا ہے، وہ کسی کام میں غفلت نہیں کرتا اور نہ ہی غلطی۔ آج جو کچھ بھی، جو حالات، جو معاملات، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی قسم کے کوئی بھی معاملات ہو رہے ہیں، کسی بھی انسان کے حالات سے بے خبر نہیں ہے اللہ، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر انسان کے حالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ آپ کی ایک ایک چیز، آپ کا ایک ایک درد، آپ کا رونے والا ایک ایک آنسو، آپ کا کیا ہوا ایک ایک صبر، آپ کا کیا ہوا ایک ایک انتظار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، کیونکہ وہ الخبیر بھی ہے۔ اسی لیے گھبرائیے مت، بس کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا
دعا کریں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، وہ بہت زیادہ آپ کو دے گا۔ اللہ پر یقین رکھیں، اس آزمائش کی زندگی کو بسر کرنے والا مومن ہی کہلاتا ہے۔ اگر آپ سچے مومن ہیں، مومن کے لیے اپنے اللہ پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی دلیل 5 وقت کی نماز کو پکڑ لیجئے، کسی بھی حال میں ایک بھی نماز کو نہ چھوڑیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو، ایک دن میں سب کچھ اپنے وقت پر ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سب کچھ چیزوں کا ہونا، جو کچھ ہو رہا ہے، سب کے پیچھے ایک اللہ کریم کے راز ہیں۔ تب تک ہمت کریں اور صبر رکھیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو خوشیوں میں نہیں بدلتا۔ نمازوں سے مدد لیجئے کیونکہ اللہ کو کسی بھی حال میں مت بھولیں، کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی برحق محبوب نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ آپ یہاں پر عارضی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اللہ نے بہت خوبصورت آپ کا مستقبل لکھا ہے۔ وہ چیز جلد جو آپ کی زندگی میں ہوگی انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ آپ ہر چیز سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں۔ ہم لوگ امت مسلمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت سے نوازتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کون سی چیز کس بندے کو کس وقت عطا کرنی ہے۔ ہم لوگ جلد بازی میں اپنا نقصان خود کر بیٹھتے ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے تو کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تاکہ جب ہمیں اللہ کی نعمتیں ملیں ہم اس کی قدر کریں۔ یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا۔ آج اگر آپ پر مشکل وقت ہے تو کل یہ بھی نہیں رہے گا، کل اس سے اچھا وقت آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت پلانز آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پھر آپ ہی ہوں گے اور اللہ ہوگا، رو رو کر آپ اس ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صبر کا، آپ کے انتظار کا، آپ کی لگائی ہوئی اللہ سے امیدوں کا اور تمام مشکلات کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کے ذہن و گمان سے بھی اللہ نکال دے گا کہ آپ کے دماغ میں کیا مشکلات تھی، آپ کی زندگی میں کیا مشکلات تھی، آپ کس طرح سے وقت گزار رہے تھے، کس طرح سے آپ رب کریم کی ذات سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے۔ دل سے خلوص کے ساتھ اس کے دروازے پر دستخط دیجئے، اس سے دعا دل کھول کے پکے اور کامل یقین کے ساتھ مانگیے۔ جو آپ نے تنہائی کے لمحوں میں چپکے سے جو بھی وقت گزارا ہے، جو بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ کریم آپ کے آنسوؤں کو، ایک ایک آنسوؤں کا آپ کو حساب دے گا۔ کوئی بھی آپ کا آنسو ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کی آنکھوں سے گرا ہوا ایک ایک آنسو کا قطرہ ایک دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس قدر نوازے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی یہ مشکلات کی راتیں چین کی راتیں بن جائیں گی۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی درد کی گہرائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح خزانوں سے بھر دے گا کہ آپ کے پاس جگہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ سمجھ لیجئے آپ کے دل میں پوشیدہ چھپا ہوا جو بھی علم ہے، جو بھی راز ہے، آپ جو بھی چاہتے ہیں، جتنی بھی بڑی مشکلات ہیں، جس بھی حاجات کے لیے چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت کامل ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ خوبصورتی سے ترتیب دے رہا ہے۔ ٹھیک وقت آئے گا، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اس کے الہی منصوبے کے مطابق اپنی جگہ پر خود بخود آ جائیں گے۔ آپ صرف صبر کریں، انتظار کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وقت ہمیشہ بہترین وقت ہوتا ہے، اور اس کی رحمت، اس کی سوچ بھی بہت زیادہ عظیم ہے۔ بے شک اللہ سب کی سنتا ہے، تو وہ تو ان کی پسند کا ہے، وہ تو آپ کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جو کبھی پکارنے پر آئے تو رات میں جگا کر اٹھا کر نماز کے لیے جگا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کریں۔ رات میں اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ وہ سب ملتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ کیا تمہاری زندگی ایسے بدلے گی، ایک ایک لمحہ آپ کا
وہ ایسا ہوگا کہ ایسا محسوس کریں کہ جیسے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھ کر آپ سے ہم کلام ہے۔ بالکل وہ چیزیں، وہ ہر بات آپ کی ایسے سنے گا جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو کبھی بھی کسی اور سے مت مانگیں، کسی بھی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، صرف رب کریم کی ذات کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے یقین کے مطابق اجر نصیب کرتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بہترین نصیب اور اجر کے ساتھ ساتھ انسان کو آزماتا بھی ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہاں تک آزماتا ہے کہ یہ کس حد تک صبر کرتا ہے کہ وہ مجھ سے نامعلوم صورت میں کسی قسم کا کوئی سوال کرتا ہے یا نہیں، یا چپ چاپ صبر کرتا ہے اور دعا کا اہتمام کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ المجیب بھی ہے جو بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے۔ اسی لیے ہمت مت ہاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام کو رزق دے سکتا ہے، پہاڑوں میں موجود کیڑیوں کو رزق دے سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ امید سے وابستہ ہیں، آپ کسی حاجات کا شکار ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ جس در سے گزر رہے ہیں، جس مشکل سے گزر رہے ہیں، جس پریشانی سے گزر رہے ہیں، بہت جلد یہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان درد کو، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں پر ملہم لگانے والا ہے۔ بس آپ اپنے رب کی ذات پر پکا یقین رکھیں، کیونکہ وہ رب النصیر ہے۔ آپ کیوں دل ہار بیٹھے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے وہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں، زبان پر اللہ کا نام رکھیں، دل میں اللہ کی یاد رکھیں، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اسی سے دعا مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن انسان کے پاس اللہ کا ایمان ہو، اس کے لیے ایسے ایسے اسباب، ایسے ایسے وسائل، ایسے ایسے راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے۔ صرف ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا اللہ پاک کی ذات پر پکا اور پختہ اور کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، پکے اور سچے یقین کے ساتھ مانگیں۔ حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی ذات ہے، کیونکہ آپ کا رزق، آپ کا لائف سٹائل، آپ کا لائف پارٹنر، آپ کی تنخواہ، آپ کی کامیابی، آپ کی ہر خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کے کنٹرول میں پتہ کیا ہے؟ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کی نیت، آپ کا ایمان، آپ کا اعمال، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گمان، آپ کی دعائیں۔ اس لیے آپ سب اپنی نیت صرف صاف رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ کے بارے میں گمان بلند رکھیں، اپنی دعاؤں میں ثابت قدم رہیں، اچھے اعمال کرتے رہیں، ان چیزوں میں اپنا درس دیں جو آپ کے اختیارات میں ہیں، آپ رب کریم کے لیے وہ کریں۔ آپ کو ان سب چیزوں کا رزلٹ بھی ملے گا جو آپ کے اختیارات میں ہے، اور جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے اور جس کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہی ذات، وہی بادشاہ ہے، وہ آپ کو آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو، آپ کی پڑھی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ آپ ایک دفعہ مانگ کر دیکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو حاصل کرتی ہوئی چیز کا قدردان بنتا ہے اور میرا میسر نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے ہر چیز سے نوازتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اس کی ہر چیز پر شکر ادا کیجئے، اور پھر آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کہاں سے اٹھ کر کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس کا وہ طلبگار ہے، آپ جس چیز کے بھی طلبگار ہیں، آپ بس رات میں اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعا کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، ایک دفعہ مانگیں، دو دفعہ مانگیں، تیسری دفعہ مانگنے سے پہلے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر ذرا سا وقت نہیں لگتا، دل میں آئے ہوئے خیالات زبان پر نہیں آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ جس رب نے آپ کو یہاں تک پہنچا
پہنچا دیا ہے۔ آج کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو رات کو بھوکا سوتا ہو، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو صبح ناشتہ کر کے باہر نہ نکلتا ہو۔ ہر انسان رات میں اور دن میں اپنے حساب کے مطابق، اپنی رب کی رضا کے مطابق رزق کھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا۔ رب آپ کو ایسا نعم البدل عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس سے پانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، دل میں محبت ڈالنے پر، اور وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کیجئے، نماز میں دل لگائیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر اذکار کیجئے۔ اللہ کی محبت سے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، رب کریم کی ذات آپ سے 2 گنا زیادہ محبت کرے گی۔ آپ ایک دفعہ مانگ کر دیکھیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت نوازے گا۔ آپ کو دنیا سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود دے گا۔ آپ وہ مانگنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ اس لیے جو بھی مشکل ہو، کوئی بھی کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی حاجات ہو، آپ رب کریم سے دعا کریں، آپ لازمی دعا کریں، اور کسی سے کسی قسم کے کوئی بھی ذکر نہ کریں سوائے اللہ کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہی کوئی طاقت ہے نہ ہی کوئی قوت ہے سوائے اللہ کے۔ جب بھی آپ کسی چیز کے حوالے سے بے چین ہو یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں، آپ نے اس لفظ کو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھنا ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا ہے، اس کو دہراتے رہتا ہے۔ اس کے طاقتور معنی کو آپ اپنے اندر جذب کر لیں، کیونکہ یہ ذکر حیرت انگیز اثر رکھتا ہے۔ مشکلات کو کم کرنے اور ہر کام کو آسان بنانے میں، شیطانی قوتوں سے لڑنے میں، خوفناک تجربات کا سامنا کرنے میں، بیماری میں اداسی کو دور کرنے کے لیے ان کلمات کو اپنا مشکل وقت میں کثرت سے پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی طاقت اور نہیں ہے اس کے سوا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ مانگ کر دیکھیں، سچے دل سے مانگیں، رب کریم کی ذات سے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر مانگ کر دیکھیں، آپ کو وہ سب ملنے والا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی توقع بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کیا سوچ رکھا ہے، بس وہ انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگے، میرے لیے نماز پڑھے، میرے لیے ذکر اذکار کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ آپ اگر رات کو آدھی روٹی کھا کر بھی سو رہے ہیں تو رب کا شکر ادا کرنا شروع کیجئے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح 101 دانے کی پڑھ لیں، 33 دانوں کی پڑھ لیں، 100 دانوں کی پڑھ لیں، یا اس سے زیادہ کی پڑھ لیں، صرف ایک تسبیح، آپ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ ہی کی تسبیح کریں۔ اس کے بعد آپ کمالات دیکھیں، آپ آدھی روٹی کھا کر سوئیں گے، اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1 روٹی دے گا، 1 کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 دے گا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ نماز پڑھیں، سچے دل سے دعا مانگیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، آپ کو ہر وہ چیز دی جائے گی جو آپ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، ویڈیو کو دوسروں تک لازمی شیئر کیا کریں۔ آج اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔